رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة لطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرقون خذ يدي سهل لنا واشفع لنا. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان کے حوالے سے ہم گفتگو سماعت فرما رہے تھے کہ ایمان دنیا کا وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ مومنین کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت تو ہر بندے کو عطا فرماتا ہے مگر ایمان خاص اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے، اس لیے ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اب جو ہے ہم نے کچھ چیزیں ایمان ضائع ہونے کے حوالے سے سماعت فرمائی، اب جو ہے کچھ چیزیں ہم جس سے ایمان محفوظ رہتا ہے. پوری گفتگو تو نہیں کر سکتے اس لیے کہ بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جسے نیک اعمال کرنے سے ایمان پر سلامتی حاصل ہوتی ہے، مگر کچھ چیزوں کا ہم ذکر ضرور جو ہے سماعت کریں گے کہ ایسی چیز ہے کہ جسے کرنے کے بعد ایمان پر سلامتی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایمان وہ سرمایہ ہے کہ جسے مل جاتا ہے پھر اسے جنت تک پہنچا دیتا ہے. دنیا کی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اور یقیناً حق ہے کہ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہم نے مسلمان گھر کے اندر جنم لیا، اور اللہ کا شکر کہ جس ماں کی گود میں ہم نے جنم لیا اسی نے ہمیں کلمہ طیبہ پڑھا دیا. یہ سب سے بڑا احسان ہے، مگر ہم نے کلمہ پڑھا. اب ضرورت کیا ہے تو دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھیں کہ آپ نے اپنے آنگن کے اندر ایک درخت لگایا، چاہے وہ آم کا درخت ہو چاہے وہ پپیتا کا درخت ہو، جس چیز کا بھی آپ نے درخت لگایا، اب درخت تو لگا دیا اور آپ یہ کہیں کہ اللہ اکبر جو ہے میں پانی نہیں دوں گا، اس کی سینچائی نہیں کروں گا، اس میں جو کاٹنے کی چیز ہے وہ نہیں کاٹوں گا، یعنی کہ اس کی کوئی جو ہے اللہ اکبر خدمت نہیں کروں گا اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اب آپ ہی اس کا فیصلہ کریں کہ ہم نے پانی نہیں دینا ہے، اس کی سینچائی نہیں کرنا ہے، اس میں سے جو کاٹنے کی چیز ہے وہ کاٹنی نہیں ہے، تو کیا وہ 1 سال کے بعد وہ ہمیں سایہ دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا. کیا وہ 1 سال کے بعد ہمیں پھل دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اللہ اکبر اگر سایہ چاہیے تو اس کے لیے اس کی پانی کی سینچائی کرنی پڑے گی، اگر سایہ چاہیے تو اس کو پانی دینا پڑے گا، اگر پھل چاہیے تو اس کی جو ہے رکھوالی کرنی پڑے گی. اسی طرح اللہ اکبر جیسے وہ درخت جو ہے سال کے بعد ہمیں پانی نہ دینے پر کچھ نہیں دیتا، اسی طرح ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے مگر کیا ہم نے کلمے کی سچائی کی ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو زبان سے کہہ لیا، زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کچھ نہیں حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
اللہ اکبر، اب کلمہ پڑھا، اس کی سچائی کیا ہے، اس کا پانی کیا ہے، تو اللہ اکبر فرمایا جاتا ہے کہ سب سے پہلی سچائی، سب سے پہلا پانی کلمہ کا یہ ہے کہ بندہ نماز کی کثرت کرے۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے ایمان کو کامل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے قرآن نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ کامیابی کو پہنچا، وہ کامیابی کو پہنچا۔ قرآن نے فرما دیا کہ کامیابی کو وہ پہنچ گیا، حالانکہ پہلے عمل بیان ہوتا ہے، مگر یہاں ضابطہ دیکھیں قرآن کا، قرآن فرما رہا ہے وہ کامیابی کو پہنچا۔ کون پہنچا تو آگے بیان کرتا ہے، 10 چیزیں بیان کی ہیں، صرف ایک چیز پر آج بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں کے اندر گڑ گڑاتا ہے، یعنی کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اکبر، وہ مومن کامیابی کو پہنچ گیا ہے۔ اب جو ہے پہلے تو کامیابی کی زینت عطا فرما، پہلے تو کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے کہ اللہ اکبر، جو اپنی نماز کے اندر جو گڑ گڑاتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ اکبر مومن بھی ہے اور اللہ نے اس کو کامیابی بھی عطا فرما دی ہے۔ اب جو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نماز جو ہے اللہ اکبر کامیابی کا پہلا ذریعہ ہے، ایمان کی پہلی جو ہے اللہ اکبر سچائی ہے، ایمان کو جو ہے، ایمان کے درخت کو جو پانی دینے کا پہلا ذریعہ ہے اسی کو نماز کہتے ہیں۔ یہ جو ہے دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر، جس طرح درخت کو 2 مرتبہ پانی دیا جاتا ہے دن کے اندر، اسی طرح جو ہے کلمہ طیبہ کو 2 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ نماز کے ذریعے سے جو ہے گویا کہ پانی دے کر اس درخت کو ہرا بھرا کرنے کی جو ہے کوشش، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 مرتبہ نماز پڑھیں تاکہ ہمارے ایمان پر جو ہے قد افلح المؤمنون کی جو ہے اللہ اکبر مہر لگ جائے، اور جب یہ مہر لگ جائے گی اللہ تمہیں ضرور جو ہے ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو ہے اب نماز، اور پھر نماز میں بھی آگے جو ہے مہر لگا دی کہ نماز جو ہے جیسے ہماری نماز ہے کہ ہماری نماز میں تو دکان کا حساب بھی ہو رہا ہے، ہماری نماز کے اندر تو اللہ اکبر گھر کے کام بھی ہمیں یاد آ رہے ہیں، ہماری نماز تو ایسی ہو گئی ہے کہ اللہ اکبر امام غزالی جو ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بندے کی زیرہ جو اللہ اکبر جو جنگ کے اندر پہننے کی ہوتی ہے، وہ زیرہ جب کھو گئی تو جو ہے وہ ایک ولی کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس گیا اور کہا کہ میری جو ہے زیرہ کھو گئی ہے۔ اللہ اللہ، تو جو ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں ایک کام کرو، جو ہے تم 2 رکعت کی نماز کی نیت کرو اور پھر جو ہے نماز پڑھنے لگو۔ لوگوں نے سوچا کہ زیرہ کھو گئی ہے اور یہ نماز کی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہاں میں جو کہتا ہوں وہ عمل تو کرو، دیکھو ہماری نماز کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، تو کہاں کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، نفل جو ہے، جیسے ہی انہوں نے نفل کی رکعت اللہ اکبر باندھی، اللہ اللہ جیسے نماز شروع کی، اب ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد جیسے ہی سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں اور ابھی جو ہے اللہ اکبر وہ شخص جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے، اس کو اپنی زیرہ یاد آ جاتی ہے، اللہ اکبر وہ نماز مکمل کرتا ہے اور جو ہے وہ بزرگ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا اب بتائیں تو صحیح کہ میری زیرہ کھو گئی تھی، آپ جو ہے کچھ وظیفہ دیتے، آپ نے نماز کا کہا اور پھر مجھے نماز میں وہ یاد آ گئی، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ہماری نمازوں کے اندر آج ہماری نماز ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں ہر چیز کھوئی جو ہے، اتنے ہم اللہ کی یاد میں کھو ہی نہیں پاتے کہ ہماری جو ہے دل و دماغ کے اندر اللہ اکبر نماز کے اندر مکمل جو ہے دنیا بسی ہوئی ہوتی ہے، ہماری چیزیں اگر کھو گئی ہے وہ ہمیں نماز میں، اس لیے کہ شیطان جو ہے ہماری پوری کوشش کرتا ہے کہ ہماری نماز کو بگاڑ کر اللہ اکبر دنیا کے خیالات کے اندر ڈال دے، ہمارا نفس پوری کوشش کرتا ہے کہ ہماری نماز کو بگاڑ دی جائے۔ اسی وجہ سے میں نے جو ہے تمہیں نماز کا حکم دیا اور شیطان نے پوری نماز کو بگاڑ دی، اسی لیے تجھے جو ہے ایاک نعبد پر اللہ اکبر جو ہے تجھے اللہ کی یاد میں کھو جانے کی بجائے تجھے دنیا کی جو ہے تیری زیرہ کھو گئی تھی وہ تجھے آ گئی، اس سے پتہ چلا کہ تیرا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے بلکہ تیرے ایمان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری ہے۔ یہ آج ہماری نماز ہو گئی ہے کہ ہمیں ہر چیز نماز میں یاد آتی ہے، حالانکہ نماز تو وہ ہے
کہ اللہ اکبر، بزرگان دین جب نماز پڑھتے تو انہیں کوئی خیال نہ رہتا، مولا کائنات جیسی ہستی اللہ اکبر جب تیر لگا تو آپ نے کہا ایک کام کرو، جب میں نماز پڑھوں تو وہ تیر جو ہے نکال دینا۔ اللہ اکبر جب آپ نے اللہ اکبر کہا، لوگوں نے جو ہے نمازی کی حالت میں تیر نکال دیا۔ جب سلام پھیرنے کے بعد کہا میرا تیر کہاں گیا، تو کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ تو ہم نے پہلے ہی نکال لیا۔ کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تم نے نکالا نہ مجھے درد محسوس ہوا اور نہ مجھے پتا چلا کہ یہ نماز اصل جو ہے مومنین کی ہوا کرتی ہے۔ یہ نماز ہماری یہاں کہاں ہے جو قرآن نے بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز کے اندر گڑ گڑاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ آج تو ہمیں نماز تو ہم پڑھتے ہیں مگر ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم کیا گڑ گڑائیں گے؟ وہ صحابہ تھے، صحابہ کہ اللہ اکبر جن کے سامنے جو ہے اذا زلزلت کی اللہ اکبر تلاوت کی جاتی، اور جب قاری جو ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ پر پہنچتا تو اللہ اکبر جو ہے کبھی کبھی وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ صرف قرآن کو نہیں پڑھتے تھے بلکہ اللہ اکبر قرآن کے اندر کیا لکھا ہے ان کو بھی جانتے تھے، ان کی باریکی پر بھی نظر رکھتے تھے۔ ہماری تو نماز یہ ہے، ہمارا تو حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم قرآن کی باریکی پر کیا نظر رکھیں گے؟ ذرا آپ سوچیں تو صحیح، آج ہماری نمازوں کا یہ حال۔ اور دوسری جو چیز بیان کی گئی کہ اللہ اکبر ایمان اگر دنیا سے سلامت لے کر جانا چاہتے ہو، اب نماز تو کیونکہ نماز کے حوالے سے بہت تفصیلی بیان ہو سکتا ہے مگر مکمل جو عنوان نماز نہیں ہے، مگر اگر ایمان بچانا چاہتے ہو اپنی نمازوں کو درست کرو، قرآن پہلے سیکھو۔ دوسری جو ضابطہ بیان کیا گیا اللہ اکبر صوفیہ صافیہ اور اولیاء نے، تو وہ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ قرآن بالتعلق جو ہے، یعنی کہ اپنا تعلق جو ہے قرآن کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر مضبوط ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر مضبوط ہونے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، قطعاً نہیں ہے، تلاوت تو ہر فرقے والا کرتا ہے، ایمان کے جو ایمان نہیں لایا وہ بھی تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر یہاں پر جو قرآن سے تعلق کی بات کی گئی ہے وہ تعلق کی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر ہم قرآن کو مکمل طور پر جو ہے اس میں کھو جائیں۔ اللہ اکبر جب ہمارے سامنے جہنم اور عذاب کی آیت پڑھی جائے تو ہم جو ہے اللہ اکبر ہمیں جو ہے ہمارے سر پر جو ہے اللہ اکبر فکر ہونی چاہیے کہ جس گاڑی کا یہ قاری جو ہے اللہ اکبر جو ہے تلاوت کر کے ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے، اس گاڑی سے ہمیں گزرنا ہے۔ یعنی کہ اللہ اکبر ہر بندے کو موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، کسی کو جہنم میں جانا ہے، کسی کو جنت میں جانا ہے، یہ سارے مزے چکھنے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس کی فکر کر کے جو قرآن کی آیات سن کے، جہنم کی آیات سن کے جو ہے رو دیتا ہے، اس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہمیں تو ساری چیزوں کا علم ہے، جس چیز کا سب سے زیادہ علم ہونا چاہیے تھا ہم اسی چیز سے ہم بہت غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر اگر آپ اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو، آپ جو ہے اللہ اکبر کامیاب ہونا چاہتے ہو، ایمان کو دنیا سے لے کر جانا چاہتے ہو، تو جو ہے اللہ اکبر نماز سے بھی تعلق جوڑے، قرآن سے بھی تعلق جوڑے، اور پھر جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے کثرت کے ساتھ کرنے سے اللہ اکبر ہمیں ایمان والی موت آتی ہے۔ کچھ عمل ایسے ہیں، آئیے میں جو ہے چند عمل کا جو ہے ذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے صوفیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایمان سلامت لے کر جاتے ہو تو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ ذرا آپ سوچیں کہ ہم نے آخری مرتبہ کلمہ کب پڑھا تھا؟ آج ہماری قوم کا حال یہ ہو چکا کہ پہلے ہمارے گھر کے بچے جب سوتے تھے تو اس کو ماں جو ہے 5 کلمہ پڑھا کر سلاتی تھی، مگر آج جب ہمارے بچے سوتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ تو وہ جو ہے گانے سن کر سو رہے ہیں، کفریات کلمہ سن کر سو رہے ہیں۔ ذرا آپ سوچے تو صحیح کہ اسی حالت میں اگر اسے موت آ گئی تو آپ نے تو اس کو سب سے بڑی جو اللہ اکبر تکلیف دہ چیز جہنم ہے اس کا اسے ایندھن بنا دیا۔ آپ دنیا کے اندر اسے جو ہے بخار آتا ہے، اپنے بچوں کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو آپ مچل جاتے ہیں، مگر آپ اسے کب جو ہے کفر یا کلمات جو ہے سنا کر سنا رہے ہو، اس حالت میں اگر وہ مر گیا تو پھر اسے ایمان کہاں نصیب
ہوگا. اور یاد رکھے کہ عمل کتنے بھی لے کر جاؤ گے اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو تم کبھی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتے. اس لیے ایمان کی فکر کرو. اپنے بچوں کو جب سلاؤ آپ خود بھی جو ہے یاد کرو کہ ہم نے کلمہ کب پڑھا تھا. ہم کلمہ کبھی نہیں پڑھتے، حالانکہ ہمیں روز تکرار کرنا چاہیے. اس لیے کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان پر زیادہ جو ہے چیز لاتا ہے، یعنی جو چیز کثرت کے ساتھ بولتا ہے، وہی چیز آخری وقت اس کی زبان پر آتی ہے. اب ہم اگر جو ہے دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے جو ہے اس پر واقعہ بھی یاد آ رہا ہے مگر جو ہے واقعے کی طرف نہیں. ایک بندہ تھا، جو ہے اشارہ دے رہا ہوں، ایک بندہ تھا کہ جب مر رہا تھا تو حمام والی کیسی تھی، ایک ہی لفظ بول رہا تھا. لوگ کہتے تھے کلمہ پڑھ، مگر اس کی زبان پر دوسری کوئی چیز ہی نہیں آ رہی تھی. اللہ اکبر. اسی حالت میں وہ مر گیا. جب مر گیا اس کی بیوی سے جا کر پوچھا، اس کے دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بات ایسی ہے. ایک عورت اسے پتہ پوچھنے آئی تو اس نے جو ہے اس عورت کو غلط پتہ بتایا اور اپنے حمام کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرف جو ہے تیرا پتہ ہے، تیری منزل ہے. تو جب اللہ اکبر وہ عورت اس منزل کے اندر داخل ہوئی تو یہ بھی داخل ہو کے اس کمرے کو بند کر دیا اور پھر جو ہے اس نے کہا یہاں تیرا کوئی پتہ نہیں ہے، میں نے تو تیری عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تجھے یہ پتہ دیا ہے. اللہ اکبر. تو وہ عورت جو ہے بہت چالاک تھی. اس نے کہا میں بھی جو تو کرنا چاہتا ہے کرنا چاہتی ہوں، مگر مجھے بھوک بہت لگی ہے، پہلے کھانا کھلا دے. پھر جو ہے دونوں مزے لگے. اللہ اکبر. وہ کھانے لینے گیا اور یہاں سے عورت جو ہے چلی گئی. اسی دن سے جو ہے وہ ایک ہی چیز سوچ رہا تھا، وہ حمام والی کیسی اچھی تھی کہ مگر جو ہے میرے ہاتھ سے نکل گئی. اللہ اکبر. اللہ نے اس کو یہ دن دکھایا کہ جب مرا تو کلمہ طیبہ کی وجہ سے اس کی زبان پر ایک ہی بات آ رہی تھی کہ وہ حمام والی کیسی تھی. حمام والی کیسی تھی؟ اس سے پتا چلا کہ اپنی زندگی کے اندر پوری زندگی جو چیز آپ زیادہ بولتے رہتے ہو، مرتے وقت وہی چیز آپ کی زبان پر آتی ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، انشاءاللہ کلمہ آ گیا تو پھر آپ کا بیڑا پار ہے. اور اللہ کے حبیب کی حدیث ہے کہ جس کا جو ہے آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بنا حساب و کتاب جنت ہی عطا فرمائے گا. پہلی چیز جو ہے ایمان کو بچانے کے لیے کلمہ جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح اللہ اکبر جو ہے مسواک کرتے رہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے مسواک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے ایمان والی موت عطا فرماتا ہے. اور بھی بے شمار جو ہے اعمال ہیں مسواک کے حوالے سے. آج یہ رواج بھی ہم سے بہت دور ہو گیا ہے. یاد رکھیں مسواک بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مسواک کے فائدے جو ہے بیان کرتے ہوئے برکات شریعت کتاب کا نام ہے، آپ پڑھیں، اس میں بہت آسان لفظ میں گجراتی میں بھی ہے. اللہ اکبر. ان میں لکھا ہے کہ مسواک جب بندہ کرتا ہے اس کو منہ کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، اس کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوتی، اس کا سر درد نہیں ہوتا، اس کا ہاضمہ ہر چیز ہضم کر لیتا ہے. مسواک کے بڑے فائدے دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اللہ اکبر اخروی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی جاتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر مسواک کیا کرو، یہ منہ کی پاکیزگی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب جب میرے پاس جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ جب جب میرے پاس آئے تب تب انہوں نے جو ہے مجھے مسواک کرنے کی وصیت کرتے رہے. مجھے ڈر لگنے لگا کہ جو ہے یہ اتنی وصیت کرتے ہیں کہیں یہ جو مجھ پر اور میری امت پر مسواک کو فرض نہ کر دے. اللہ اکبر. اور میں نے بھی جو ہے کبھی کبھی مسواک کو ترک اس لیے کیا کہ مجھے خوف ہوا کہ میری امت پر جو ہے میری وجہ سے مسواک جو ہے فرض نہ ہو جائے اور مشقت میں نہ پڑ جائے. اس وجہ سے میں نے جو ہے مسواک نہ کیا. اور پھر دوسری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے جو بندہ اللہ اکبر مسواک کر کے 2 رکعت پڑھتا ہے اللہ اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو ہے حضور علیہ السلام کی جو ہے اور حدیث پاک اللہ اکبر جن میں جو ہے فرمایا گیا کہ جو مسواک کرتا ہے وہ منہ کی پاکی ہے، منہ کی پاکیزگی ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے ایک فرشتہ ہوتا ہے اور اللہ اکبر جب وہ تلاوت کرتا ہے کوئی کلمہ پڑھتا ہے وہ فرشتہ جو ہے اس کے لب سے اپنے لب لگا دیتا ہے. اور یہاں جو یہ بندہ پڑھتا ہے یعنی قرآن پڑھتا ہے تو وہ سیدھا جو ہے فرشتے کے منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یعنی اتنی جو ہے مسواک کی فضیلت بہت ہے. تو مسواک کریں، انشاءاللہ آپ مسواک کریں گے کثرت کے ساتھ تو اللہ آپ کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائے گا. اور بھی عمل میں
بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت نیک اعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ایمان ملے گا، اور ذرہ برابر رائے کے دانہ کے برابر بھی اگر آپ دنیا سے ایمان لے کر گئے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو، کلمہ پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔